سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف کی بڑائی عظمت رفعت جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی مدحہ صاحب کوثر شاف محشر سید البشر بدر الدجال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گزشتہ سے پرستہ جمعے میں ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ولادت اس ماہ میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی ماہ میں ہوئی. ہمارا موضوع ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جشن ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مشن ہے. کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ کے نبی کے آنے کی ہر ایک کو خوشی. کون ایسا بدبخت ہے، ایسا خبیث ہے، بے ایمان شخص ہوگا جس کو اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ یہی اہل حدیث کا موقف ہے اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ملعون ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا پہ آنے پر پوچھنا یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے. اختلاف اس خوشی کے طریقے بنانے پر ہے کہ آیا جو برمجہ خوشی منائی جا رہی ہے، آیا وہ خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نبی پر جانے اور ماننے کی ان سے ثابت ہے؟ صرف یہ اختلاف. تو ہم اختلاف سے ہٹ کر بات کرتے ہیں اس بات پر جو سب کے نزدیک متفق ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کا مشن کیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کے مقاصد کیا ہے، اس بارے میں آپ کے ساتھ بات کی تو سب کو سوچنا چاہیے، بجائے کہ ہم اختلافات میں پڑے، آپس میں الجھے۔ ہمیں ان الجھنوں کو چھوڑ کر اصل ٹارگیٹ کی طرف آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے۔ تو پچھلے جمعہ میں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کے آنے کا اور دیگر انبیاء کے آنے کا بھی سب سے پہلا مقصد توحید تھا، دوسرا مقصد ان کے آنے کا کتاب اللہ کی تعلیم تھی کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دینے کے لیے آئے، یعلمہم الکتاب۔ اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تیسرا مقصد آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو حکمت سکھانے آئے، دانائی کی باتیں سکھانے آئے۔ دانائی کی باتیں قرآن کے بعد حدیث رسول ہے، تمام کی تمام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم، ان کی تفہیم، ان کا سمجھنا، ان کا یاد کرنا، وہ حکمت اور دانائی۔ ایک ایک شعبے میں، زندگی کے ایک ایک موڑ پر، زندگی کے ہر ٹائم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کروائی۔ سادہ سی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھانا اس کے سامنے پلیٹ میں جب کھانا آیا تو بچہ کبھی پلیٹ کے دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی درمیان سے، مختلف جگہ سے لقمے توڑ توڑ کے وہ کھا رہا، بے ترتیبی کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حکمت کی بات سکھائی جو ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا اے بچے کل مما یلیک، کہ اگر آپ کے سامنے جو پلیٹ آ گئی ہے، چاولوں کی پلیٹ ہے، سالن کی پلیٹ ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ۔ ایک پلیٹ ہے آپ کے سامنے، ایک دوست بیٹھا ہے، دو تین بندے اور بیٹھے ہیں، ان کے آگے سے ہاتھ مت مارو، ویسے بھی الٹن سی ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکمت اور دانائی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن آپ اس کو تعلیم دے دیجیے کہ اپنے آگے سے کھائیں۔ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ بات سیکھیں۔ ہم ماشاءاللہ ہم جمعے کھانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کچھ دوست مل کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ قبول کرے۔ جب کھانا آ جاتا ہے سکون سے بیٹھیں، بسم اللہ کر کے کھائیں، ترتیب سے کھائیں، اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ ساری باتیں طریقے سے ثابت۔ ایک اور مثال، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بڑا بندہ اپنے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو تعلیم دے۔ اگر ایک والد ہے، اگر وہ بچے کو تعلیم نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مسجد میں آپ آتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیں، بیٹا مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں جائیں، شرارت نہ کرنا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا۔ جو چھوٹے بچے تو سبوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، ساتھ والا بندہ ان کو پہلے سمجھا کے لائے کہ بھائی مسجد جا رہے ہیں، 20 منٹ کا خطبہ ہے، 25 منٹ کا ہے، آرام سے سکون سے بیٹھے۔ تو یہ تعلیم کس نے دینی؟ یہ تعلیم ہم لوگ کو دینی۔ یہی اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد۔ اور ایک واقعہ بڑا سے بڑا سنانا چاہتا ہوں کہ جب ہم دین کی دعوت دیں، کسی کو سکھانا چاہیں تو پھر اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت تھا، مسجد میں تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام، ایک شخص آیا، نیا نیا مسلمان ہوا، بدو تھا، مسجد میں آ گیا، اس سے پیشاب آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اس کی طرف لپکے، اس کو مارے، اس میں ڈانٹے، تو یہ مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے رحم الناس، بھائی بچوں کو چپ کرا دیا، بچوں کو چپ کرا دیا، باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ۔ فضل رحم الناس، لوگوں نے ڈانٹا، لوگوں نے کیا کیا؟ ڈانٹا۔ اللہ کے رسول کو روک دیا، نہیں نہیں رکو رکو، فرمایا کہ رکو، یہ بیٹھ گیا پیشاب کے لیے، اسے کرنا ہے لوگ۔ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء ہے،
بات آپ کے سیکھنے کی بھی ہے، میرے سیکھنے کی بھی ہے۔ جب انہوں نے پیشاب کر لیا تب آپ نے کہا بھائی جاؤ ایک ڈول پانی کا بھر کے لے کر آؤ، جو برتن منگوایا، اور کہا اب اس کے اوپر پھینکو۔ اہری کا علیہ الفاظ حدیث میں کہ وہ پانی اس کے پیشاب کے اوپر بہا دیا گیا، اسے صاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا، اسے پیار سے سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ گند کے لیے نہیں ہے، یہ صفائی کی چیز ہے، صفائی کی جگہ عبادت کا ہے، نماز ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، ادھر یہ کام نہیں کر رہے آپ۔ اس کو بھی سمجھا اور تو سین نے حدیث سے بڑے مسئلے حفظ کیے۔ نمبر 1 حکمت اور دلائی کی بات ہے، جو ہمارا موضوع کیا ہے کہ اللہ کے نبی حکمت اور دلائی سکھانے کے لیے آئے کہ بھائی وہ پیشاب کے لیے بیٹھتا تھا، اسے کھڑا کرتے، ہنگامی طور پہ پیشاب روکتا، اسے بیماری ہو جاتی، اگر اسے اٹھاتے پیشاب نہ بھی رکتا تو پیشاب کرتے کرتے مزید جگہوں پہ پھیلتا، اور مزید ایک قسم کی ہڑبڑ سی مسئلے میں بڑھ جاتی ہے۔ طریقے سے سمجھاؤ، اب پیشاب سے مزید تو کوئی بات نہیں۔ آج ہمارے گھروں کے مسئلے، ہمارے بہن بھائیوں کے مسئلے، ہمارے رشتے داروں کے، دوستوں کے مسئلے، چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں اور پورا محلہ سر پہ پا لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دیکھیں کتنا حوصلہ، کتنا صبر ہے۔ آپ کے لیے صبر کیا اور میرے لیے کیا کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے تو پوری ہائپر ہونا، پوری جذباتی ہونا، پوری بندوقیں نکال لینا، پوری زبان سے گالیاں شروع کر دینا مسئلے کا نہیں۔ تو سنیں، سمجھے، ایک طرف بندہ غصے میں کوئی اگلا آ بھی گیا، چپ کر کے اس ٹائم کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹائم ٹپائیں، وقت کو گزارا کریں، پھر اس کو وہی بات ایک دن بعد سمجھائے کہ یار یہ آپ کی بات صحیح تھی، اس کو بھی سمجھ آئے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ موقع پہ سمجھائیں گے، وہ اگلا آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا تو رہتا نہیں بٹا، وہ لڑائی مزید بڑھ جائے گی۔ یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی حکمت کی باتیں سکھانے آئے ہیں کہ ایک بندے کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اسے پیار سے محبت سے سمجھائیں، اس کو سمجھ آ جائے، نہ کہ ڈنڈا اٹھایا اور آپ گرو پہلے ایک دفعہ سمجھائے، 2 دفعہ سمجھائے، 3۔ ہاں سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اولاد کو مارا بھی جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اولاد کو نہیں مارا جا سکتا، استاد بھی شاگرد پر سختی کر سکتا ہے، دلائل موجود ہے، لیکن پہلے کیا کریں، پہلے طریقے سے سمجھائیں۔ خاوند نے اپنی بیٹوں کو سمجھانا ہے، اسے پیار سے سمجھائے، ہر بار لڑائی سے مت سمجھائے، اسے 1 دفعہ سمجھائے، 2 دفعہ سمجھائے، 3 دفعہ سمجھائے، جب نہ سمجھائے پھر آپ بیگم پر سختی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آنے کی بتاؤ۔ ایک تیسرا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی کیوں آئے؟ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، توحید سکھانے کے لیے اور حکمت اور دلائی کی باتیں سکھانے کے لیے۔ تو جو بھی عقل کی بات ہے، جو بھی دلائی کی بات ہے، بڑا اپنے چھوٹوں کو سمجھائے، اور دلائی کی بات چھوٹا بڑے کو بھی سمجھا سکتا۔ بعض دفعہ بڑا بھی غلطی کرتا ہے، میں بھی غلطی کر جاتا ہوں، اب مجھے کوئی چھوٹا سمجھائے، بڑے کی تمہیں تو چھوٹا ہے نہیں یار، بات دفعہ انسان ہے، انسان کی عقل ہے، میں عقل بول رہی، کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو یار مجھے ساری عقل ہے، بڑا بندہ بھی غلطی کرتا ہے۔ تو بری بات سنیں، آپ بات سنیں، پھر آپ اسے قائل کریں، قائل ہو تو ٹھیک ہے، بندہ پھر مشورہ کر کے جو فیصلہ ہو وہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سکیورٹی کے لیے کچھ گشت کی پارٹیاں، کچھ قافلے، 4-5 گھوڑ سوار آپ دائیں بائیں مدینے کے بھیجا کرتے ہیں۔ ایک ٹولی بھیجی گھوڑ سواروں کی، رستے کی، وہ چلتے چلتے انہوں نے قافلہ دیکھا، ایک بندہ بڑا موجود تھا جا رہا تھا، اس کو اٹھایا، پکڑ کے اس کو لے آئے، اسے لا کے انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دی۔ وہ بندہ بڑا پرسنالٹی والا بندہ، صحابہ نے کہا جو چنگا بندہ آتا ہے یہ یہاں کرتا باندھ ہوئی۔ اب سے باہر میں بتا گیا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سمامہ بن اسعد ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ سردار کو پکڑ کے گیا، اب غصے میں آ رہے ہیں، اب غصے میں وہ چیخ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی کو پتا چلا کوئی ان سے پکڑ لیا ہے، فلانا قبیلے کا سردار ہے، بڑا قبیلہ ہے، تو اس کو پکڑ کے لیا سردار، اکیلا بندہ سردوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب وہ آگے سے لڑ رہا ہے، برا بنا اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دلائی کا اختیار کی، اس کو کھانا کھانا۔ پہلے تو وہ کھانا نہیں کھا رہا، پھر کھانا کھانا شروع کر دی۔
آپ اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے، وہ آپ کے ساتھ جذباتی ہوتا رہا، سند ہوتا رہا. اور کتنا سند؟ اس نے کہا تقتل الفاظ موجود ہے حدیث کے اندر. اے اللہ کے نبی اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا قبیلہ اتنا مضبوط ہے، تقتل تمہیں بھی پھر قتل کیا جائے گا. اس حد تک مجھے اللہ کے نبی کو ڈیٹ بات کیا. صحابہ کرام دوسرے میں آئے تو میں نہیں سنو اس کی. جب 3 دن ہو گئے اللہ کے نبی نے اسے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اسے کھانا پہنچایا، اسے دودھ پہنچایا، سارے بندے بھی چپ رہے، عبادت کرتے رہے، کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، اس کی دھمکیاں بھی سنتے رہے. تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو جا دو. اللہ اب وہ بندہ تو دیکھتا ہی. یاد رکھیں جو بھی سمجھدار ذی شعور بندہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے وہ آپ کی بھلائی کو یاد رکھے. ہاں کھٹو قسم کا ہو، اعلیٰ قسم کا پاگل ہو، غلط بات. بعض انسان بے قدرے بھی ہوتے ہیں، ناشکرے بھی ہوتے ہیں، جو رب کا شکر نہیں کرتے تو بندے کو کیا کریں. ایسے تو موجود ہے، لیکن اچھے لوگ، نفیس لوگ، بااخلاق لوگ وہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرے اسے یاد رکھتے ہیں. بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ کسی کے دادے نے کسی کے دادے پر نیکی کی ہو تو وہ نسل بھی یاد رکھتی ہے، یار اتنا سارے سر سے اذان ہے. بھائی صاحب ایسے بندے موجود ہیں جو پچھلی باتیں یاد کرتے کہ یار سارے بڑے کو مسئلہ بنیا سی، سانو ایسا خاندان نے بنا دی تھی، ایسے خاندان نے سانو پیسے دیتے، سارے قتل کا کیس تھی، چھوڑ کی تھی، وہ پچھلی بات بھی یاد رکھتے ہیں اور اسی 3 نسلوں سے وہ اس کا احسان کرتے ہوتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. میں ایسے بندوں کو جانتا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اب جب دیکھا کہ آپ بندے بڑے وہ بندہ ادھر ہی بیٹھا ہے. صحابہ کرام چلے گئے، آئے تو پھر ادھر ہی بیٹھے. تو گیا ہی نہیں، آگے تو میرا غصے ہو رہا تھا، تم تو بڑے دھمکیاں لگا رہے تھے، اب تم گئے کیوں نہیں؟ تو نے کہا بھائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بھائی اب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ حکمت و دنائی ہے، یہ حکمت و دنائی ہے. اور یہی چیز اللہ کے نبی ہمیں سکھانے کے لیے ہے. اللہ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں. آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریں، کیا آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے باعث رحمت ہے یا باعث رحمت ہے؟ فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے. اگر آپ بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، آپ کے اندر چغلی ہے، آپ کے اندر غیبت ہے، فساد ہے، ہر وقت لڑانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ باعث رحمت ہے، باعث رحمت نہیں. پھر آپ اللہ کے نبی کے مشن پر نہیں ہے. اللہ کے نبی جانوروں کے لیے رحمت ہے، اللہ کے نبی کو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. یہ دنیا میں جو امن آیا، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پہنچے، آپ نے ان کو تاکید کی کہ کافروں کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، کنویں ختم نہیں کرنے، درخت ختم نہیں کرنے، ان کی عبادت دائیں پورا دن نہیں کرنی. یہ کافروں کی باتیں ہیں، کافروں کا جو سلوک ہے. آپ لوگ تو مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے نا، ہمارا کتنا کافروں کے ساتھ تعلق ہے. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جہاں بات جاری ہے یوٹیوب کے ذریعے ممکن ہے باہر کے لوگ بھی ہوں، لیکن ہم لوگ اپنی بات کریں کہ ہم کتنا باعث رحمت اپنے مسلمانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی باعث رحمت تھے، اللہ کے رسول کی تعلیمات باعث رحمت ہے، تو ہم لوگ جو ان کی امتی ہیں، ہم لوگ کتنا لوگوں کو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، کتنی ان کو آسانی دے رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمہ. لوگوں مجھے لان تان کرنے والا نہیں بھیجا گیا. ہر ٹائم لان تان کرنا، توڑ کرنا، برے لفظ کہتے رہنا، ہر ٹائم گالیاں دیتے رہنا، یہ چیز ایک مسلمان کی خیال شان نہیں. رحمت بنے. بات اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا خاموش ہو جائے، اس سے سائڈ ہو جائے، کوئی بات نہیں. جب سمجھ آ جائے گی جب بات کر لیں گے. لڑائی ادھر ہی بیٹھ کے فیصلہ بند کر دیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی امت کے لیے بشیر و نذیر ہے. آپ نے امت کے لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے بشارت دی کہ لوگوں جو نیک عمل کرے گا یہ جنت ملے گی، یہ جنت کے مقامات ملیں گے، یہ انعامات ملیں گے.
بے شمار دلائل موجود ہیں. تو ساتھ اللہ کے نبی نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں کہ لوگوں جو نہیں کرے گا تو جہنم اس کے لیے ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اے لوگوں ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر وہ بشارت بھی دیتے تھے نیک لوگوں کو اور برے لوگوں کو انبیاء ڈرایا بھی کرتے تھے. جہنم کے عذاب میں جو آیات موجود ہے وہ ڈرانے کے لیے ہے. یاد رکھیں صرف بشارت سے کام نہیں کرتا، ڈرانا بھی پڑتا ہے. ایک اگر مالک نے ان کو ملازم رکھے ہیں جہاں وہ ان کو تنخواہیں دیتا ہے، انسینٹو دیتا ہے، پیکج دیتا ہے، وہی اسے ڈرانا بھی پڑتا ہے. بندہ کام کر رہا ہے سندر بن کے تو کام نہیں کرتا، خراب کرتا ہے کام کو، تو ڈرانا بھی پڑتا ہے. ایک استاد اگر بچوں کو پڑھاتا ہے صرف اس کو پڑھاتا رہے اور ڈرائے نا مسئلہ نہیں آتا. پاکستان کا قانون، دنیا قانون بھی یہی ہے کہ قانون بنائے گئے تاکہ معاملات ٹھیک چلے. اگر کوئی قتل کر دے، کوئی ایکسیڈنٹ کر دے، کوئی بندے کار کے نیچے دے دے تو اس کا کیا ہے قانون بھی موجود ہے. اگر ایسا کام نہ ہو تو پھر تو مسائل ہی خراب ہو. اللہ اکبر. میں ادھر کی اور ایک مقصد اللہ کے نبی کے آنا کیا ہے کہ آپ تزکیے کے لیے آئے. روحانی اصلاح، ایک اصلاح ہوتی ہے لوگوں کے سامنے. لوگوں کے سامنے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے نیک بن کے رہتے ہیں. ایک ہے ہمارے اکیلے کے مسائل کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تب ہمارے رویے کیا ہے. کیا تب بھی ہم نیک ہیں؟ لوگوں کے سامنے تو نیک ہے، لوگوں کو تو ہمارے گناہوں کا نہیں پتا. کیا جب ہم اکیلے ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا اس تنہائی میں آپ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس چیز کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی آئے. وَيُزَكِّيهِمْ. بظاہر تو آپ کرپشن نہیں کر رہے لیکن جہاں موقع ملتا ہے آپ کرپشن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، لوگوں کے مال کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. بھائی تنہائی میں خلوت میں دیکھیں آپ کیا ہے. اس تنہائی کو صاف کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ سے ڈر پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی آئے. اخلاق کی بہتری کے لیے اللہ کے نبی کیوں آئے؟ سال کا بڑا مقصد کہ امت کا اخلاق بہتر ہو، آپس کے معاملات، آپس کے رویے، بہن بھائیوں کے آپس میں، میاں بیوی کے آپس میں، اولاد کے والدین کے آپس میں یہ رویے بہتر ہونے چاہیے. اور ساتھ اللہ کے نبی کی آخری حدیث، ایک صحابی عمر بن ابسہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ کس چیز کے ساتھ آئے اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام. لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں رشتے داریوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. میں رشتے داری کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا ایک جگہ لوگ مجھے توڑتے ہیں، لوگ مجھے دور کرتے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں. بتائیں اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو رشتے داروں کی بے رخی کے باوجود ان کے پاس جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لگ بتا دے گا سیدھا کر دو. ہمارے رویے تو یہ اور جس نبی کی بات کرتے ہیں ان کے رویے کیا ہے کہ لوگ مجھے توڑتے ہیں اور میں ان کو توڑتا ہوں. تو بھائی مزہ بھی تب ہے اگر آپ اللہ کے نبی کی امتی ہیں تو پاور ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود آپ اپنے غریب رشتے داروں کو اپنے سے دنیا کے مطابق کم تر لوگوں کو آپ جوڑ کے دکھائیں. ربنا تو ہر بندہ لگا سکتا ہے لیکن جوڑ کے دکھائیں یہ بڑے دن کی بات ہے. اگلے کے گھر جانا، اگلے کے ساتھ بات کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا یہ بڑے بندے کا کام ہے، چھوٹے بندے کا کام نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلنی مجھے بھیجا بصلۃ الارحام وکسر الاوثان. رشتے داری جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے. میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. واحد اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ آ جائیں. عدل و انصاف کے لیے اللہ کے نبی آئے، معاشرت کی برائیاں ختم کرنے کے لیے آئے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ بہتر کے مقاصد ہے اللہ کے پیغمبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. آج کے جمعے کا مقصد خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے کچھ مقاصد ہیں. وہاں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے، آپ توحید بتانے کے لیے آئے، آپ حکمت بتانے کے لیے آئے، دانائی اور عقل کی باتیں بتانے کے لیے آئے، آپ اخلاق حسنہ بہتر کرنے کے لیے آئے، رشتے داریاں جوڑنے کے لیے آئے، آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آئے، آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے. اللہ کے نبی لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.